ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام دیودار تھا۔ دیودار گاؤں کے لوگ امن اور سکون سے رہتے تھے، لیکن ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہاں ایک جادوئی پرندہ تھا جو ہر سال بہار کے موسم میں آتا تھا اور اپنی جادوئی طاقت سے ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتا۔ لیکن اس سال وہ پرندہ نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی اس پرندے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام عاصم تھا۔ عاصم بہت دلیر اور نیک بچہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ جادوئی پرندے کی تلاش کرے گا اور اسے لے کر گاؤں آئے گا۔ عاصم نے اپنی ماں سے اجازت لی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، پرندے کی تلاش میں رہا، لیکن اسے کہیں بھی وہ جادوئی پرندہ نظر نہ آیا۔ ایک دن جب عاصم بہت تھک گیا، اس نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک اسے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی ایک بڑے درخت کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ عاصم نے تجسس میں آ کر اس روشنی کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتر کے پروں میں ایک جادوئی چمک تھی اور اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ عاصم نے کبوتر سے پوچھا، کیا تم وہی جادوئی پرندے ہو جس کا ہمارے گاؤں انتظار کر رہا ہے؟ کبوتر نے اپنی چمکدار آنکھوں سے عاصم کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں میں ہی وہ جادوئی پرندہ ہوں، لیکن مجھے ایک بدروح نے قید کر لیا ہے۔ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو میں تمہارے گاؤں کو واپس خوشیوں سے بھر سکتا ہوں۔ عاصم نے ہمت دلائی اور بولا، ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ کبوتر نے عاصم کو بتایا، اس بدروح نے ایک جادوئی قلعے میں قید کر رکھا ہے جو جنگل کے بیچوں بیچ ہے۔ عاصم نے کبوتر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کیا۔ کئی دنوں کی محنت اور مشکلات کے بعد عاصم اس قلعے تک پہنچ گیا۔ قلعے کے دروازے پر ایک بڑی چٹان تھی جو جادوئی طریقے سے بند تھی۔ عاصم نے اپنی ساری طاقت لگا کر چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ تبھی اسے یاد آیا کبوتر نے اسے ایک جادوئی پر دیا تھا جو اسے اس کی مدد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ عاصم نے وہ پر نکالا، چٹان کو چھوا، چٹان فوراً ہٹ گئی اور دروازہ کھل گیا۔ عاصم قلعے میں داخل ہوا، بدروح سے مقابلہ کیا۔ بدروح بہت طاقتور تھی، لیکن عاصم کی ہمت اور نیک نیتی نے اسے جیتنے میں مدد دی۔ اس نے بدروح کو شکست دی اور کبوتر کو آزاد کر دیا۔ کبوتر نے عاصم کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گاؤں واپس چل دیا۔ گاؤں کے لوگ عاصم کی بہادری اور کبوتر کی واپسی پر بہت خوش ہوئے۔ کبوتر نے اپنی جادوئی طاقت سے گاؤں کو دوبارہ خوبصورت بنا دیا۔ پھول کھل اٹھے، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور گاؤں میں خوشیوں کی بہار آ گئی۔